سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 25 کی بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت، جب وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یہ بات کہی کہ اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے آپ کے لیے نذر مانی ہے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد ہونے کی، آزاد کیے جانے کی۔ فتقبل منی، تو آپ اس کو میرے سے قبول کر لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے کل یہ بات ذکر کر دی کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روئے سخن زیادہ تر نصارہ کی طرف ہے، اور نزول قرآن کے موقع پر نصارہ کے اندر دو عمومی طور پر خرابیاں تھیں۔ ایک عقیدے کی خرابی، دین کے اعتبار سے خرابی کہ ان کا عقیدہ مشرکانہ، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، حضرت مریم علیہ السلام کو کوئی اس طرح کا، یعنی تین تثلیث کے قائل، تین خداؤں کے قائل، یا عقیدہ تثلیث انہوں نے گھڑا ہوا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر ان کی جو خرابی تھی وہ سیاسی خرابی تھی کہ ان کے ہاں عدل و انصاف بالکل بھی نہیں تھا، ظلم و ستم۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ان کے مشرکانہ عقائد کے اوپر رد کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ کے بندے، کیسے ان کا نسب ہے اور کس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی ہے وغیرہ ذالک۔ تو اس حوالے سے یہ بتا دیا کہ جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کا بیٹا یا کسی سے جنا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے متعلق آج گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ بات کہی، یہ نظر مانی۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں یہ بات بھی آ گئی کہ عمران نام کے دو شخصیتیں گزری ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی۔ تو یہاں پر ان کے والد کا کیا ہے تذکرہ ہے، حضرت عمران ان سے مراد وہ ہے۔ اب ان کی جو اہلیہ تھی وہ بڑی نیک اور صالحہ تھی، ان کا نام تاریخ کے اندر حنہ ذکر کیا جاتا ہے، حنہ بنت فاقوس، حنہ بنت فاقوس، یہ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ تھا،
جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان تھی، اور خود ان کے جو والد تھے عمران، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ مسجد اقصی بیت المقدس کے یہ امام اور خطیب تھے۔ اب اس کے بعد آگے یہ جو انہوں نے نظر مانی ہے، اس کے متعلق بعض روایات میں 2 واقعے تاریخی طور پر ملتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ حضرت عمران بن ماثان جو حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہارون تھا۔ وہ جوانی کے اندر پہنچے تو جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب جوانی میں انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے سوچا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ تو مسجد کے اقصی کے اور بیت المقدس جو اس وقت کی مقدس ترین جگہ تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے امام اور خطیب، اب اگر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کی جو حضرت عمران جو لوگوں کی دینی تربیت کر رہے تھے اور ایک دینی فضا اور ماحول بنا ہوا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دعوت اور یہ ساری چیزیں، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پھر ہماری نسل کا یہ کام ختم ہو گیا، ہم سے تو دین کا کام ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر ان کو تھوڑا سا قلق ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، یا باری تعالیٰ اگر آپ نے اب مجھے کوئی اولاد دی یا کچھ ہوا تو میں اس کو تیری دین کے لیے اور اس کام کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس کے بعد چنانچہ آگے سارا واقعہ آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض رات اس طرف گئے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھی حضرت حنہ، ان کی کہتے ہیں کوئی اولاد تھی ہی نہیں، تھی، اور جب ان کے شوہر کا بھی بیمار ہوئے اور اس طریقے سے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ انتقال کر جائیں گے تو یہ جو خدمت ہے ہمارے خاندان میں یا جو چلتی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس کا کیا، اب یہ بڑھاپے کو پہنچ چکی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی، اپنے بچے کو کیا کر رہی، کھانا ہی۔ تو اس وقت ان کے دل کے اندر بھی ایک کیا ہے، اولاد کی طرف اور تمنا پیدا ہوئی، اور پھر اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کے اندر ہی کہا کہ یا باری تعالیٰ اگر آپ نے مجھے یہ بچہ دے دیا، جو بھی مجھے دیا، جو کچھ میرے آئے، تو میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ کا کرنا ہے، ایک تو دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایام شروع ہے، حمل کے ایام آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے نا، اس کو میں اللہ کے لیے کیا کر رہی ہوں، وقف کر رہی ہوں، آزاد کر رہی ہوں۔ اس قسم کی انہوں نے کیا ہے، نظر مانی۔ تو اب اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا، جب وہ حمل پیدا ہوا، تو وہ انہوں نے سوچا ہوا تھا بیٹا ہوگا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کیا ہوگی، بیٹی ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا، وہ آگے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر آ رہا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر ذکر کریں گے۔ یہاں پر جو بات ذہن نشین رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انی نذرت لک ما فی بطنی، نظر ماننے کے متعلق آ رہا ہے۔ نظر جس کو ہم اپنے عرف کے اندر منت ماننا کہتے ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منت انسان جو مانے، جو نظر مانے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو پورا کرے، اس نظر کو پورا کرے۔ اگر کسی وجہ سے انسان اس نظر کو پورا نہ کر سکے تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد فعلیہ کفارۃ یمین، کہ پھر وہ یہ ہے کہ اپنے قسم کا کفارہ کیا دے کر اس نظر سے بری و ذمہ ہو جائے۔ بس اوقات کوئی نظر انسان پوری نہیں کر سکتا یا نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو پھر اس نظر سے نکلنے کے لیے ایک قسم کا جو کفارہ ہے وہ دے دے۔ اور قسم کا کفارہ آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کیا، غلام کو آزاد کیا جائے، لیکن وہ آج کل ہمارے ہاں ہے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ 10 مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑے، اس طرح کا 2 پیس سوٹ اس طرح کوئی دے دے کہ جس سے اتنا کپڑا ہونا چاہیے جس سے انسان پہن کے نماز وغیرہ کیا ہے پڑھ سکے، اس طرح کے کپڑے دے دے۔ اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 لگاتار کیا ہے، روزے رکھے، 3 مسلسل روزے رکھے۔ تو بہرحال یہ قسم کا کیا ہے، کفارہ۔ اگر کوئی انسان نظر کو پورا نہ کر سکے تو وہ اس طریقے سے نظر سے باہر آ سکتا ہے۔
اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نظر اگر ماننی بھی چاہیے تو انسان کو وہ نظر مانے جو نیکی اور طاعت کی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، ٹھیک ہے نا، کسی نیکی کی ہو۔ اگر کسی گناہ کی نظر مانی تو یاد کرو اور یاد رکھنا کہ اس گناہ کو کرنا لازمی اور اس کو پورا کرنا نہیں بلکہ اس قسم کو توڑنا پھر کیا ہے ضروری ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے ڈاکے کی نظر مان لی کہ اگر یہ ہو گیا تو میں ڈاکہ ڈال لوں گا یا چوری کر لوں گا یا میں رشوت لے لوں گا، یا میں یہ مثال کے طور پر کچھ زنا کی، شراب کی، کوئی اور ایسی کچھ چیز مان لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے گناہ کے ہیں، یہ معصیت ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ معصیت کی نظر ہے، یہ اس کو پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ انسان اس کو توڑ کر قسم کا کفارہ دے کے اس سے کیا ہے بری و ذمہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات ہے نشین بھی رکھی، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ نظر کوئی آدمی مانتا ہے نا کہ یا اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں یہ صدقہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فرمایا کہ یہ ایک بخیل کا کام ہے، یہ بخل والا ہے، یہ تو کہ کسی کام کو معلق کرنا اور اس طریقے سے یہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں کے مطابق یہ اس بہتر نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ میرا یہ کیا ہے کام ہو جائے، یہ میرا کیا ہے کام ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین رکھی کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے کہ میری جو اولاد ہوگی میں اس کو دین کے لیے ایک طرح سے وقف کر رہی ہوں، مسجد کے لیے کیا ہے وقف کر رہی ہوں، کیا اس طرح کی نظر ماننا درست ہے یا نہیں درست؟ حضرت امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ مشہور کیا کہتے ہیں مفسر بھی گزرے ہیں، اور ان کی کتاب احکام القرآن، قرآن مجید کی فقہی تفسیر بھی ہے جس میں قرآن مجید کے احکامات کو استنباط کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی اگر کوئی آدمی اپنی کسی اولاد کو اس لیے نظر مان لیتا ہے یہ کہ میں اس کو دین کے لیے وقف کر رہا ہوں، کہ اس کا کام صرف دین پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، دعوت، تبلیغ اور اس کام کے لیے ہے، تو فرمایا کہ آج بھی اس طرح کی نظر ماننا کیا ہے درست ہے، جائز ہے۔ آپ حضرات میں سے شاید جانتے ہوں، جیسے کہ غالباً حاجی عزیز الرحمان صاحب بھی جانتے ہوں گے، بھائی مظہر بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھی ہیں مولانا یوسف ناصر صاحب، جانتے ہیں ان کو، ان کے والدین نے دین کے کام کے لیے وقف کیا ہو۔ ان کے والد صاحب کہ آپ پر کوئی کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا کام صرف کیا ہے پڑھنا، پڑھانا اور تبلیغ کے اور اس طرح دعوت تبلیغ کے لیے آپ کے جملہ اخراجات وہ والد صاحب ان نے کہا میرے ذمہ، بس آپ دین کے کام کے لیے بس وقف ہیں۔ چنانچہ وہ اسی ہر موقع پر جو بھی تبلیغ کا کام ہو، جماعت میں جانا ہو، کوئی اور دینی اس میں وہ پیش ہوتے ہیں کہ ان پر اس طرح کی کیا ہے کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان اس طرح وقف کرنا چاہے تو کیا ہے وقف کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ میں نے آپ کو جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اب ظاہر ہے وہ تو نہیں پتہ کیا کچھ ہے، محررہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اس کو کیا کر دیا آزاد کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے محرر کا ایک معنی یہ کیا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کے لیے اس کو خالص کر دیا ہے، ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی محررہ کا یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہے، کہ دنیاوی کاموں سے یہ بالکل کیا ہے خلاص ہے، آزادی ہے، بس یہ اسی کام کے لیے۔ تو فرمایا فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو مجھ سے کیا کر لے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، کہ آپ جو ہے وہ سننے والے بھی ہیں اور قبول کرنے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔